میرے آج کے مہمان ہیں جواد بشیر. میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی, مگر شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے. ہاں, ڈاکٹر اور بلا تک تو میں جانتی ہوں, آگے کیا ہوا آئی ایم نو آئیڈیا. آئیے پوچھتے ہیں ڈاکٹر اور بلا کے بعد ہوا کیا, کتنی فلمیں بنی, کتنا ٹیلی ویژن کیا, اور زندگی کے بارے میں کیا کیا سوچا. آئیے ملیں. بہت شکریہ جواد بشیر. آپ کا شکریہ بلانے کا. نہیں, اچھا کیا آپ آ گئے, مگر میں سوچ رہی تھی کہ غائب کہاں ہیں آپ. میں کہاں سے غائب ہوں؟ ہاں, مجھے نظر ہی نہیں آ رہے. نہ کوئی ڈاکٹر ہے, نہ کوئی بلا ہے, نہ کوئی فلم ہے. ڈاکٹر بھی بوڑھا ہو گیا, بلا بھی بوڑھا ہو گیا. اچھا. اب ایک ٹائم ہوتا ہے میرا خیال ہے ہر چیز کا. اگر آپ ڈاکٹر بلا کی بات کر رہی ہیں تو کوئی میوزک بن رہا ہے, کوئی فلم بن رہی ہے, کوئی ٹی وی ہو رہا ہے. فلمیں بن رہی ہیں, فلم ضرور بن رہی ہیں. اصل میں تھوڑا سا آن اسکرین کم کر دیا کیونکہ اب بیہائنڈ دا کیمرہ کام کرنے کا زیادہ مزہ آتا ہے. آن اسکرین اب اسپوائل ہو گئے ہو. نہیں, اسپوائل نہیں ہو گئے, سمجھدار ہو گئے ہیں. اصل میں اب سمجھ یہ آئی کہ اب ہم سے جو اگلی جنریشن ہے اٹس آل آن سوشل میڈیا. اور میں نے یہ چیز فیل کی کچھ دیر پہلے بھی, 1-1.5 سال پہلے میں نے یہ چیز فیل کی کہ ہم لوگ ہم نے بھی ظاہر ہے پی ٹی وی کے دور سے ہی شروع کیا تھا, تو اس وقت تو ٹھیک تھا اور سب کچھ ہم کر رہے تھے اور لوگ ہمیں جانتے بھی تھے, ابھی بھی جانتے ہیں. بٹ جو نئی جنریشن ہے نا, جو اسمارٹ فون جنریشن ہے, جو پیدا ہی فون لے کے ہوتی ہے, تو وہ ان میں پینیٹریٹ ہونے کے لیے آپ کو ویب پہ جانا پڑے گا, وچ از اے نیو میڈیم فار می آلسو. سو آئی وانٹیڈ ٹو لرن اباؤٹ واٹ دا ہیل از دس, یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ ہے کیا, تھوڑا سا ریوائنڈ کرتے ہیں. کریں. بہت پیچھے جاتے ہیں. بہت جانا ہے پیچھے. ہاں, تھوڑا پیچھے, مطلب کافی پیچھے. جائیں جی, جائیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ بڑے سال ہے پیچھے, 150 سال سے تھوڑا ارے ہے نا. تو کہاں پیدا ہوئے؟ میں جی پیدا ہوا تھا, ایک جگہ ہے خانگڑھ نام ہے اس کا, یہ ہوتی ہے جہاں نواب زادہ نصر اللہ خان ہوتے تھے. نواب زادہ نصر اللہ جو تھے وہ ہمارے نیبر ہوتے تھے. اچھا. میں تو خیر اس وقت پیدا ہوا تھا تو مجھے تو نہیں یاد. اچھا, لیکن انہیں آپ یاد ہوں گے. وہ تو بیچارے فوت ہو گئے, لیکن تو یاد ہاں وہ میں نے سنا, میرے ماں باپ ہی بتاتے ہیں کہ وہ ان کی گود میں کھیلا تھا تھوڑا سا. پھر ہم لوگ, میرے جو ابو تھے وہ لاہور شفٹ ہو گئے, تو بس پھر لاہور شفٹ, مجھے تو لاہور ہی یاد ہے تھوڑا تھوڑا. کتنے بہن بھائی؟ 3 بہن بھائی ہیں جی. میں سب سے چھوٹا ہوں, اور ویسے تو میں چھوٹا نہیں ہوں لیکن اپنے بہن بھائیوں سے چھوٹا ہوں, اور میرے سے بڑا بھائی ہے, اس سے بڑی بہن ہے. اسپوائلڈ دے اور می. یو یا چھوٹے کو بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ نا, جس کو کہتے ہیں نا فیملی کا گندا انڈا جس کو کہتے ہیں, تو دیٹس نہیں, وہ فیملی کا وہ گندا انڈا نہیں ہوتا بھائی, وہ پپو ہوتا ہے, وہ نہیں. پیارا ہوتا ہے. گندے انڈے, آئی لو گندے انڈے بیکاز دے آر دی ونز ہو نو. ہاں, دے آر دی ونز ہو فائنڈ آؤٹ. یس. اچھا, پھر کیسا ماحول تھا گھر میں؟ گھر میں میرا جو بچپن کا ماحول تھا وہ بڑا ہی سخت تھا. میرے جو والد صاحب تھے وہ ڈاکٹر تھے, اور امی تو گھریلو ہاؤس وائف تھی. یعنی کہ سب سے زیادہ کام کرتی تھی. جی 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 بالکل. گھریلو خواتین جو ہیں وہ بس نہیں کرتی. جی جی جی, وہ سب سے زیادہ کام کرتی ہیں. نمبر 1. تو وہ بس بچپن میں نکما تھا ذرا, اسکول پڑھائی شڑائی اتنی نہیں اچھا تھا اس میں, کھیلتا بہت تھا, کرکٹ کا بڑا شوق تھا. تو ہم لوگ ادھر رہتے تھے اچھرے میں, تو وہاں گلیاں ولیاں ہوتی تھیں, تو بس سارا دن کوشش یہی ہوتی تھی کہ کرکٹ کھیل لوں کسی طرح. تو والد صاحب ڈاکٹر تھے, بڑے سخت تھے. مغرب کے بعد ہمیں باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. دوپہر کو میرے ابا سوتے تھے, تو ہمارا ایک ہی مشن ہوتا تھا کہ دیوار ٹاپ کے باہر جائیں اور گلی میں کرکٹ کھیلیں جا کے. تو وہ کرتے تھے, مار بھی پڑتی تھی. تو امی سے یا ابو سے؟ دونوں سے. اچھا جی جی. تو میرا تو خیر بڑا سمپل تھا. صرف تھپڑ ہوتے تھے یا نہیں جی, ہر طرح کی, جوتے شوتے, تھپڑ, جو آ جائے ہاتھ میں. اور میرے والد صاحب کا ایک بڑا زبردست ایک طریقہ تھا یا ایک وتیرہ تھا, وچ واز ایکچولی ویری فنی, کہ میں نے اگر کوئی چیز کی ہے تو مجھے تو مار پڑ رہی ہے کیونکہ میں قصوروار ہوں, باقی دونوں کو بھی پڑھنی ہے, یا انہوں نے کی ہے تو اگر وہ آس پاس کھڑے ہیں تو میں تو ان کو بھی پڑھنی ہے. یعنی کہ سب ایک لائن. انہوں نے شرارت کی ہے بڑوں نے تو آپ کو پڑھتی تھی. ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود یار, سب کو چوتیاں پڑھنی ہے. تو میں یہ نوٹ کرتا تھا کہ یار اچھا اب اس کو مار پڑنے لگی ہے, تو میں جا کے باتھ روم میں گڈی لگا لیتا تھا.
تو پھر باہر سے دروازہ کھٹکتا تھا کہ کھولو کھولو, تو میں کہتا تھا ٹھنڈا ہوگا جب تک, تو میں نے کھولنا ہے, ٹھنڈے ہوتے تھے تو پھر میں کھولتا تھا. تو پھر باتھ روم میں کیا کرتے تھے؟ کچھ بھی نہیں, بیٹھا رہتا تھا اور ویٹ کرتا تھا. اچھا میں کیا کرتی تھی, مجھے جب پتہ ہوتا تھا کہ اب میں نے ڈانٹ پڑنی ہے مجھے, تو امی میری کہتی تھی کونے میں جا کے کھڑی ہو جاؤ, تو میں خود ہی کونے میں کھڑی ہو جاتی تھی. اگر زیادہ شرارت, زیادہ کوئی غلط, رونے پہ ڈانٹ پڑتی تھی زیادہ تر کہ رو کیوں رہی ہو, تو پھر باتھ روم ہوتا تھا, بڑی ڈانٹ, مطلب بڑی جو سزا ہے وہ باتھ روم. تو میں نے وہاں پر اپنی کتاب بھی رکھ لی تھی, اور ٹب کے اندر میں نے ایک چھوٹا سا اسٹف ٹوائے تھا, وہ تکیہ بن جاتا تھا میرا. تو میں آرام سے ٹب میں لیٹ کر نیچے رکھ کے نا اپنا تکیہ آرام سے اپنی کتاب پڑھتی اور خود ہی چلی جاتی تھی باتھ روم میں. لیٹ دیا آئیڈیا آپ نے, میں کر لیتا. نہیں وہ بس ہوتا یہ تھا. میرا ایک اور بھی تھا, میں پتہ نہیں شاید پیدائشی ایک ایکٹر تھا اندر, اس وقت تو نہیں پتا تھا مجھے, لیکن یہ ہے کہ جب ابو اسپیشلی ذرا زیادہ ظاہر ہے بندوں میں جان ہوتی ہے, تو ابو جب مجھے مارتے تھے تو میں جان کے لگ تھوڑی سی رہی ہوتی تھی, لیکن ایکٹنگ ایسے کرتا تھا کہ پتہ نہیں کتنی زور سے لگ گئی ہے. تو وہ تھوڑا سا گھبرا بھی جاتے تھے کہ پتہ نہیں زیادہ زور سے اس کو لگ گئی, لیکن وہ اصل میں ایکٹنگ کر رہا ہوتا تھا. تو وہ اس طرح کے پھر وہ ماحول تھا گھر میں. امیزنگ. کتابیں, شعر و شاعری, کتابیں جو کورس کی ہوتی تھیں, جو بھی اسکول میں ہمارے پڑھاتے تھے, تو وہ مجھے اس وقت بڑا شوق تھا. اس وقت ہمارے زمانے میں ہوتے تھے وہ اے ایم عید صاحب کی ہوتی تھی امبر ناگ ماریا, وہ ایک بڑی پرانی, میں کافی پرانی بات ہے. پھر ایک اشتیاق احمد کی ہوتی تھی کتابیں, ناولز کیا کہنا چاہیے ان کو, اس زمانے میں وہ ہوتے تھے. تو وہ میں بک کیسے میں رکھتا تھا آگے. میری امی کو بہت تھا کہ ہمارے بچے پڑھ لے کے جائیں ذرا, تو میرے بھائی اور بہن کافی لائق تھے. میں نکما تھا, میں کرتا یہ تھا کہ بک کھول کے اس کے بیچ میں وہ ناول رکھ لیتا تھا. تو وہ لگتا ایسے تھا کہ میں پڑھ رہا ہوں کیمسٹری, لیکن اصل میں اشتیاق احمد کی کہانیاں پڑھ رہا ہوتا تھا. تو وہ میرا خیال ہے, مجھے تو جہاں تک یاد ہے, اگر آپ ٹائم پوچھ رہی ہیں کیسا ہے, تو میرا خیال ہے اٹ واز دا بیسٹ ٹائم آف مائی لائف. اٹ واز سو امیزنگ, اٹ واز سو, جس کو کہتے ہیں بے فکری کا زمانہ, اور کوئی ذمہ داریاں نہیں تھی. بچہ ہوتا ہے نا, آپ چھوٹے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. آپ کو ہوتا ہے میں کرکٹ کھیل لوں, آپ کو ہوتا ہے میں وہ لڑکی کو دیکھ لوں چھت پہ چڑھ کے, اور خط لکھ کے پھینک, وہ بھی میں نے کیا ہوا ہے. اس پتھر کے, جی پتھر میں نہیں, میں وہ پتنگ میں ڈالتا تھا. اچھا, اس کا بھی پتنگ بازی کا بھی بڑا شوق تھا مجھے, وہ بڑا اچھا پتنگ باز تھا. میں تو خود بناتے تھے؟ بناتا نہیں تھا, اڑاتا تھا بڑا زبردست. تو اسی میں پھر ڈال کے پھینک بھی دیا کرتا تھا. تو اٹ واز گریٹ. اور یہ پتنگوں کا سلسلہ کس عمر میں شروع ہوا؟ یہ پتنگوں کا سلسلہ میرے خیال میں 7th 8th میں تھا. تو اس وقت کیونکہ اب تو یہ پابندیاں لگیں, اس وقت تو ایسا نہیں تھا. اس وقت تو بہت کھلا, اور بسنتیں اور یہ اور وہ, بسنت سے 1 مہینہ پہلے شروع ہو جاتی تھی بسنت کی, بلکہ سارا سال ہی مجھے تو یاد ہے ہم کرتے رہتے تھے. تو وہ پتنگ بازی تو ایک اٹ واز اے پارٹ آف لائف. تو اب آئی فیل ویری سیڈ دیٹ اٹس نو مور, جو بھی ریزنز ہیں اس کی, بٹ اٹس سو سیڈ بیکاز اٹ واز امیزنگ. اور وہ ایک بڑی, ایک میں سمجھتا ہوں بڑی قریب لانے والی ایکٹیویٹی تھی پتنگ بازی جو تھی. جو بھی اس کو کہیں, مجھے نہیں پتا کیا کلچر ولچر, مجھے یہ باتیں نہیں آتی, لیکن اٹ واز امیزنگ. میں تو اپنا ایکسپیرینس سے دیکھتا ہوں تو مجھے تو, اور سب خوش ہوتے تھے, اتنا خوش ہوتے تھے, سب ملتے تھے پتنگ بازی کے بہانے. خواب دیکھتے تھے؟ اچھا, تو خواب میں ابھی بھی دیکھتا ہوں. خواب دیکھنے, کیا خواب دیکھتے تھے؟ خواب دیکھنے پہ کیا پابندی ہے, جو مرضی دیکھیں. خواب اچھا ہی دیکھتا ہوں میں, بڑا ہی دیکھتا ہوں. کیا اپنے آپ کو کہاں دیکھتے تھے جب اپنے آپ کو میں کہیں نہیں دیکھتا. اپنے آپ کو پروفیسر بنو گے یا ڈاکٹر بنو گے؟ میں آپ کو I'll be very honest with you, I don't have any goals in life and I don't believe in goals. I believe that we are here to do something which we don't know, and we should not care about it. We just should do things. We should live our life. Goals اصل میں نا, خیر یہ بہت اب بڑی بحث ہے, میں یہاں کرنا شروع ہو جاؤں گا تو 50 گھنٹے ہو جائیں گے. اٹس اباؤٹ لائف, ہاؤ ڈو یو ٹیک لائف. گولز جو ہوتے ہیں نا, وہ اصل میں ہوتا ہے کہ آپ زندگی کو کیا کہاں ریٹ کرتے ہیں. لیکن چھوٹی عمر میں یہ بات نہیں ہوتی. نہیں, چھوٹی عمر میں تو سمپل گول تھا, کرکٹ کھیلنا تھا. میں نے کھیلی بھی ہے پروفیشنل لیول تک وین آئی واز ان کالج. اچھا, تو کس کالج میں پڑھے؟ میں نے میٹرک کیا تھا کریسنٹ سے, دین آئی وینٹ ٹو ایف سی کالج. نمبر ذرا کم تھے, تو ایف سی کالج میں ملا داخلہ مجھے. وہاں پہ کرکٹ بڑی اچھی تھی. تو کیا پڑھنے گئے تھے ایف سی کالج؟ کچھ بھی نہیں,
بس کہ نمبر ہی اتنے آئے تھے کہ وہیں پہ داخلہ ملا تھا, کچھ بھی نہیں, مجھے کوئی شوق ہی نہیں تھا پڑھنے کا. میں نے 2 سال وہاں پہ کرکٹ کھیلی ہے صرف, بیکاز دا گراؤنڈز ور امیزنگ دیئر. تو ہم کرکٹ کھیلتے رہتے تھے, اس کے ساتھ ساتھ میں پروفیشنلی بھی کھیل رہا تھا. تو پھر میں مطلب وہ جو بھی یہ ٹیم ہوتی ہے ادھر کی کلب کی, اس میں سلیکٹ نہیں ہوا. اور پھر میں اب جب وہ انٹرمیڈیٹ کر لیا, ایف اے ہوتا تھا اس زمانے میں, وہ کر لیا میں نے. اس کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں نے کیا کرنا ہے زندگی میں. اور میرے گھر والے بھی یوں مجھے دیکھ رہے تھے کہ اچھا یہ تو مائی بردر از چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اور بہن واز این NCA اینڈ شی واز این آرٹسٹ. اچھا. سو مجھے تو آرٹ واٹ کا ککھ بھی نہیں پتا تھا. ایف اے تک وین آئی واز, پتہ نہیں 15-16 سال کا تو ہو گیا ہوں گا. پھر میرے گھر والوں نے انہوں نے بٹھا کے مجھے بڑی سنجیدگی سے کہا کہ تمہیں کوئی دکان ڈال دیتے ہیں, کیونکہ تم پڑھنا تو تم نہیں ہونا تم سے یہ. تو کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کیا کرنا چاہتا ہوں, مجھے واقعی نہیں پتا تھا. میں نے کہا اوکے کچھ نہیں کر رہا, چلو یہ کر لیتا ہوں. وین آئی وینٹ ٹو سعید اختر صاحب کے اسٹوڈیو, اور ہی واز مائی فرسٹ ٹیچر. تو پھر میری بہن نے کہا کہ یہ تو پاگل ہے. تو جو پاگل ہوتے ہیں وہ NCA میں ٹھیک رہتے ہیں کیونکہ وہاں سب پاگل ہیں, تو اس کو ایک پاگل خانے میں ڈال دو. تو میں نے کہا مجھے تو آرٹ واٹ, میں نے کبھی لائن بھی نہیں لگائی. انہوں نے کہا نہیں وہ سعید اختر صاحب ہوتے ہیں یہاں, وہ سکھاتے ہیں ڈرائنگ, تو تم ڈرائنگ سیکھ لو تو پھر تم ایڈمیشن ٹیسٹ دے لو. میں نے کہا اوکے کچھ نہیں کر رہا, چلو یہ کر لیتا ہوں. وین آئی وینٹ ٹو سعید اختر صاحب کے اسٹوڈیو, اور ہی واز مائی فرسٹ ٹیچر. اور ان کے جب میں اسٹوڈیو گیا تو سعید اختر صاحب تو بہت بڑے آدمی ہیں, لیکن میں اتنا کوڑ ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کتنا بڑا آدمی ہے. تو وین آئی وینٹ ٹو دا اسٹوڈیو آئی سو مینی پریٹی گرلز دیر. سو آئی سیڈ اوکے یہاں تو بڑی پونڈی ہے, تو اوکے آئی وانٹ ٹو ڈو دس بیکاز آئی ول ہیو ٹو لک ٹو سم بیوٹیفل گرلز. دیٹ واز مائی گول ان لائف, اور like not in life but at that time میری ریزن یہ تھی وہاں جانے کی, not that I wanted to be an artist, because I was sure that I'm not an artist and I can't be an artist. So I went there to watch some girls. اور میں نے کہا جی بڑا اچھا اسٹوڈیو ہے, ٹھیک ہے. اور میں نے کہا لڑکیاں دیکھیں گے, ڈرائنگیں کریں گے جو بھی ہے. Then I started drawing. تو مجھے وہ سعید اختر صاحب ذرا بہت اچھے لگے مجھے. اور پھر مجھے وہاں پہ ایک دوستیاں ہو گئیں لوگوں سے, اسی وہ جو ایک اکیڈمی سی تھی. اور پھر مجھے تھوڑا سا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا کہ اچھا یہ کام اتنا برا نہیں ہے, مزے کا ہے. مجھے تھوڑا سا انٹرسٹ پہلی دفعہ زندگی میں کسی چیز میں ڈیولپ ہوا. یہ نہیں کہ میں آئی واز اے ویری گڈ آرٹسٹ, آئی وازنٹ اینڈ اسٹل آئی ایم ناٹ, بٹ اتنا میں نے کر لیا کہ ایڈمیشن ٹیسٹ دینے کے میں قابل ہو جاؤں. دین وی ہیڈ اے سفارش, اور میرا جو NCA میں ایڈمیشن ہوا وہ سفارش پہ ہوا. وی ہیڈ سم کانٹیکٹس, تو دین آئی واز این NCA. I love that attitude. We had some contacts. ہاں وہ کچھ تھے رشتے داریاں. تو دین سفارش سے میرا ایڈمیشن ہوا تھا, اور آئی واز ناٹ آن میرٹ ٹو بی ویری آنیسٹ. اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ NCA. when I entered NCA I said oh my god what is it. میں نے اتنی لڑکیاں کبھی اکٹھی دیکھی نہیں تھی. I was a very turkey person to be very honest. I am. You never change. کچھ صفات ہوتی ہیں جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی, تو یہ one of my صفات ہیں, صفتیں ہیں میری. صفت میں سے ایک صفت ہے I like girls. So I was very happy that what a place, heaven on earth, just because of girls, not because of art again. بٹ پھر ہمارے وہاں پہ ہوتی ہے ویلکم فیئر ویل, اس ٹائپ کی جو فنکشنز ہوتے ہیں. وہاں پہ پہلی دفعہ میں نے زندگی میں دیکھا کہ وہ پرفارمنسز ہوتی ہیں, اسٹیج پرفارمنسز, تھیٹر, جو وہاں کے ڈرامہ کلب اور مائم گروپ. مجھے مائم کا پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوتا ہے مائم. آئی واز این NCA ان فرسٹ ایئر, اینڈ ہماری ویلکم ہوئی تو اس پہ ہمارے جو سینئرس تھے انہوں نے پرفارم کیا. ڈرامہ بھی تھا, مائم بھی تھا, میوزک بھی تھا, ویسٹرن ایسٹرن جو بھی ہوتا ہے سارا. آئی واز امیزڈ فار دا فرسٹ ٹائم ان مائی لائف. آئی سیڈ واٹ دی ہیل از دس, یہ لوگ کون ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں. آئی واز سو میزمرائزڈ بائی دا مائم اسپیشلی, بیکاز ڈرامہ تو ہم ٹی وی پہ ہمیں پتہ ہی تھا کیا ہوتا ہے.
बट माइम ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं? एंड आई वॉज सो क्यूरियस एंड आई वॉज सो एक्साइटेड दैट आई सेड आई वॉन्ट टू डू दिस माइम. तो फिर मैंने दोस्ती लगाने की कोशिश की. माइम क्लब का जो हमारा हेड होता था वो बड़ा बदतमीज़ था, तो वो किसी को मुंह नहीं लगाता था बिकॉज उसका सीन था. तो मैंने नोट किया कि मैं एक दफ़ा उनकी रिहर्सल में से गुजरा. पहले तो मैं और एहसन रहीम जो अब डायरेक्टर है, वी वर क्लास फेलोज. अच्छा. हम इकट्ठे, ये जितनी मैं बात बता रहा हूँ इसमें मैं और एहसन रहीम इकट्ठे हैं. वी वर लाइक बडीज उस वक्त से. सारी चीज़ों जी सारी. सईद अख्तर से हम मिले थे वहाँ पे, सईद साहब की स्टूडियो से हम इकट्ठे हुए थे और फिर अभी तक इकट्ठे ही हैं. तो क्लास फेलोज भी थे, इकट्ठे एडमिशन हो गया दोनों का. हम दोनों ने कहा कि हमने ड्रामे में एक्टिंग करनी है ना. एक्टिंग तो करने का शौक़ हो गया कि हीरो बनना है अब तो ड्रामा उधर गए हम, जो भी उनकी सोसाइटी होती थी. उन्होंने कहा जी ऑडिशन है, ये लाइनें पढ़ें. हमने पढ़ी तो रिजेक्ट हो गए दोनों. उन्होंने कहा आपको किसने कह दिया आप एक्टिंग कर सकते हैं? हमने कहा अच्छा यार माफ़ कर दे, नहीं पता था हमें. फिर हमें शौक़ हुआ माइम का. माइम का जो हेड था ना, तो वो हम कोई गुजरे वहाँ से, तो मैंने स्कूल में किया हुआ जिम्नास्टिक. अच्छा. तो मुझे आता था जिम्नास्टिक थोड़ा सा. तो वो मैंने देखा कि वहाँ कुछ वो ऐसे एक्रोबैटिक मूव करवा रहा है जो नहीं हो रही उससे. तो हम भी बैठ के चुप करके वहाँ पे, तो वो नहीं हो रही थी. तो वो बड़ा तंग सा पड़ा हुआ था डायरेक्टर. तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा सर ये जो आप करा रहे हैं ना, ये मुझे आता है करना. हैंड स्प्रिंग उसको कहते हैं. मैं कि मुझे आता है, मैंने स्कूल में सीखा. उसने मुझे यूँ कहा कर लोगे तुम? मैं कहा हाँ जी कर लूँगा. उसने कहा ये लो करो. मैंने कर दिया. तो उसने कहा अच्छा चलो ठीक है तुम. तो मैं जिम्नास्टिक की बेस पे पहली दफ़ा मैंने ये परफॉर्मिंग आर्ट्स किया. पहली दफ़ा बिकॉज इन एक्टिंग आई वॉज रिजेक्टेड. पहली दफ़ा कोई चीज़ काम आ गई. तो काम आ गई. मैंने कहा ओके आई एम अ जिम्नास्ट. जिम्नास्ट भी इतना अच्छा नहीं था लेकिन एक दो चीज़ें आती थी. एनसीए में क्या पढ़ा? एनसीए मैंने ग्राफिक डिज़ाइन पढ़ा. और ग्राफिक डिज़ाइन की सच्ची बात है अलिफ बे भी नहीं मुझे पता. और बिकॉज तवज्जो ही नहीं थी. तवज्जो थी सारी इसकी तरफ, परफॉर्मेंसेस की, परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ. वहाँ पे थिएटर मैंने शुरू किया. नौटंकी वाज द क्लब, आई फाउंडेड द क्लब एंड देन वी परफॉर्म्ड अ लॉट इन थिएटर. आई लव्ड थिएटर. और थिएटर हमने बहुत किया, फिर वही 4-5 साल किया. उसके बाद उसी दौरान हम स्टूडेंट ही थे तो हम टेलीविज़न पे आ गए. हमारा ये हो गया सारा डॉक्टर बिल्ला और ये सब चीज़ें. और बस फिर वो ये जो शोबिज़ वाला सफ़र है ये असल में उसी टाइम से शुरू हो गया था. फिर वहाँ से हम टेलीविज़न पे आ गए. तो फिर ये है कि बट कॉलेज में बड़ा मज़ा आता था. तो दिल नहीं करता था शूटिंग पे जाने को. मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि उधर इतना मज़ा आ रहा होता था, दोस्तियाँ यारियाँ ये वो. तो शुरू में आई वॉज अ बिट इरिटेटेड फ्रॉम दिस मीडियम टेलीविज़न. आई हेटेड इट बिकॉज आई लव्ड थिएटर. मैंने बड़ी वर्कशॉप्स कंडक्ट की, लोगों की भी की, खुद भी कंडक्ट की. आई माइम ये सारी चीज़ें जितनी भी थी. तो आई लव्ड थिएटर और मुझे मेरा दिल नहीं करता था टेलीविज़न करने को. बट उस वक्त पता नहीं क्या था. फिर आहिस्ता आहिस्ता कर के मुझे फिर कुछ ऐसे हालात बन गए कि मुझे करना पड़ा टेलीविज़न. सो मैं फिर बैठा और अपने आप को मैंने समझाया कि मुझे कंफर्टेबल होना पड़ेगा इन कैमरों के साथ और ये मीडियम है. मैं असल में बड़ा कहना चाहिए रिजिड आदमी हूँ, डिफ़िकल्ट आदमी हूँ और बड़ा लकड़ी का आदमी जिसको कहते हैं. अब ये टच फ़ोन है ना, बड़ी देर से आए हुए हैं. मैं बटनों वाले फ़ोन पे ही था कि नहीं ये टच नहीं मैंने करना. बड़ी लोग दुनिया स्मार्टफोनों पे आ गई है, एक बंदा बटनों वाला फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है. मतलब तो अभी है टाइपराइटर है? नो नाउ. लेकिन अब उसमें होता ही है कि मैं डिफ़िकल्ट होता हूँ. नहीं मगर है, पुरानी चीज़ें हैं घर में, पुरानी चीज़ें जमा करते हो? नहीं. मैं एक और चीज़ अजीब सी बिलीव करता हूँ. आई बिलीव इन द फेजेस ऑफ लाइफ. मतलब कि अगर मैं डिफ़िकल्ट हो रहा हूँ इस वक्त किसी एक चीज़ पे या कोई भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है इस वक्त एक चीज़, तो जब वो ख़त्म हो गया फेज़, आई डोंट लुक बैक. व्हेन आई एम इन टेक्नोलॉजी देन आई realize that now I have to get in touch with technology because it's the need to survive. I am a very realistic person. So I said, okay Jawad Bashir, आप जो भी सोचते हैं, shut up, let's do it. और फिर जब मैं करता हूँ वो काम, तो फिर मैं सबसे ऐसी की तैसी फेर देता हूँ, फिर मैं उसकी एंड तक जाता हूँ. Then मैंने कैमरे का सोचा कि कैमरा, अब मैंने समझना है इसको. अब मैं तब से लेके अब तक बहुत से साल हो गए इस बात तो को. पहले दोस्ती करते हो किसी चीज़ से? जी जब उसको समझना होता है. लाजिम. प्यार करता हूँ, दोस्ती नहीं करता. प्यार करता हूँ. तो पहला प्यार कब हुआ था? मुझे
पहला प्यार वो जब छत के ऊपर जी गुड्डी वो में छत वाला ही था मेरे ख्याल में, नोट डालकर फिर छत वाला ही छत था, पे फेंका। लड़की की मंगनी हुई थी तो उसने कहा कि मेरी तो मंगनी हुई है, मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह खुश रखे तुम्हें, तो कुछ नहीं होता, प्यार तो हो गया है। तो बस वो छत वाला, हाँ वो मेरा ख्याल है क्या एज होती है आपकी एफए में जब आप होते हैं, यही 14-15 टाइम, इसी तरह पता नहीं 16 होगी इस तरह, तब हुआ था पहला प्यार। उसके बाद फिर नहीं रुका सिलसिला, नलका खुल गया प्यारों का, फिर अब हो ही गया फिर। अच्छा वो फाइनल हो गया? नहीं वैसे मैं आपको, आई एम जस्ट किडिंग, क्रशेज और वो चीज़ें अपनी जगह पे, बट अगर इफ़ यू टॉकिंग अबाउट रियल सही वाला प्यार, या जिसको आप कहें कि जिसके आप वाकई आप, क्योंकि 15-16 बगैर आप अधूरे हो, आपको लगे कि मैंने इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, और उसको कोई भी नाम आप देते हैं, सोलमेट तो फलां तो टिंग, आई डोंट बिलीव इन टाइटल्स, बट वो फीलिंग मुझे हुई थी व्हेन आई वाज 24 शायद या 25, देयर वाज अ गर्ल, और उससे हुआ, और वो फिर 6 साल हमारा रिलेशन था एक, इट वाज 6 years, और फिर किसी वजह से हम नहीं एंड अप हो सके इकट्ठे, और मैं ये बिलीव करता हूँ कि वही थी बस असल में, वो एक ओनली लड़की है जो मुझे याद आती है। वो अब नाउ आई एम 46 years old, सो इट मस्ट बी लाइक 20 years ago, तो वो याद है मुझे अभी तक, उसकी शक्ल, उसका सब कुछ, उसके साथ जो भी था सब याद है। वो अकेली लड़की है जो मुझे याद है, बहुत सी थी बीच में, हज़ारों थी, लेकिन याद तो हैं सारी, लेकिन उस तरह से याद नहीं आती, तो वो याद आती है। तो उसको मैं, अगर आप वही वो सच्चा प्यार और वो वाली बात कर रही हैं, वो एक ही था। तो उसके शादी बाद नहीं की? शादी की मैंने, शादी मैंने की थी व्हेन आई वाज 38 years old I guess, and she was a Norwegian girl, और I got married, और she had a little like girl, उसकी को पहले शादी हुई थी जिससे एक बच्चा था, 6 महीने की बेटी थी एक। I adopted that girl and I raised a girl for 5 years, 5 साल हमारी शादी चली, फिर तलाक हो गई। तो बिल्कुल मैंने की शादी। तो आप तो बड़े अटैच हो गए होंगे उस बेबी से? बेबी से हुआ था, है ना? बेबी से बहुत हुआ था, वो मुझे याद आती, बच्चा बहुत याद आता है, बिकॉज बच्चा पालना इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग इन द वर्ल्ड टू मी। मैंने क्योंकि बहुत ही कुछ किया है ज़िंदगी में, सारा कुछ ही किया है, जो भी कर सकते हैं आप सभी की है। तो बच्चा पालना, मैं एक नहायत लेथार्जिक और सुस्त आदमी हूँ, जो सुबह 5-5:30 बजे सोता है और दोपहर को 2:30 बजे उठता है, इस तरह का आदमी हूँ मैं हमेशा से। तो व्हेन आई वाज मैरिड एंड आई हैड दैट ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल एज माय चाइल्ड, तो मैं सोता तब भी 5 बजे ही था। फिर हमने उसको स्कूल में दाखिल करा दिया, तो मैं 7:30 बजे बग़ैर अलार्म के उठता था। ये मैं आपको ताकत बता रहा हूँ बच्चे की, कि मेरे जैसा लेथार्जिक आदमी 7:30 बजे ऐसे ठक में उठता था। आई लिव इन मॉडल टाउन, और हमने उसको एडमिशन कराया हुआ था LGS डिफेंस फेज़ 5 में, तो बहुत ज़्यादा फासला है ये। तो मैं 7:30 बजे उठता था, उसको तैयार करा के स्कूल सुबह छोड़ता था, और 12:30 बजे उसको वापस लेना होता था, आके सोता था, और फिर 12 बजे बग़ैर अलार्म के मेरी आँख खुलती थी और मैं उसको पिक करता था। आई डिड दिस फॉर 3 years आई गेस। और मैं बाद में ये हैरान होता था कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ये मैं तो सोच भी नहीं सकता था ये करने के बारे में। तो फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये मेरी क्यों खुलती है आँख। मेरी इस टेंशन से आँख खुलती थी कि वो बच्चा जो स्कूल में बैठा है, अपने बाप का इंतज़ार कर रहा है, उसको तो नहीं पता मैं उसका बाप नहीं हूँ, बट वो तो मुझे ही अपना बाप समझती है, और वो मेरा वेट कर रही है। वो बच्चा छोटा सा 3-4-5 साल का, और वो कितनी घबराएगी अगर मैं लेट हो जाऊं तो, या मैं टाइम पे ना पहुंचूं, या मैं सोता रह जाऊं तो वो अकेली स्कूल में क्या करेगी, वो कितना रोएगी, और उसकी क्या उस वक्त फीलिंग होगी उस बच्चे की। वो डर जो था ना, वो मुझे डर वो उठाता था। तो मैं आई वॉज नेवर लेट फॉर 3 years, and I did that for 3 years. And have you met her again? no, again
that chapter is closed. I am a very zalim man, not the zalim in that kind. अपने साथ जालिम हो ना. हाँ, बिकॉज हर एक का अपना सिस्टम होता है. मैं ना स्टक हो जाता हूँ अगर मैं पीछे देखता रहूँ, तो मेरे लिए आगे मूव ऑन करना मुश्किल हो जाता है. बिकॉज बेसिकली वट एवर आई एम, हु एवर आई एम, जितना भी मैं उल्टा हूँगा सीधा हूँगा, बट आई एम अ वेरी लॉयल पर्सन. व्हेन इट कम्स टू लॉयल्टी, आई एम द मोस्ट लॉयल पर्सन इन द वर्ल्ड, नो डाउट. सो व्हेन आई सी बैक किसी भी चीज़, चाहे वो मेरा कोई गर्लफ्रेंड है, या चाहे वो मेरी बेटी है, चाहे वो मेरी बीवी है, जो भी है, अगर मैं पीछे देखता हूँ ना, तो मैं फिर स्टक हो जाता हूँ. बिकॉज मैं फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा तरजीह देता हूँ हर चीज़ पे. इंसान को मेरी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेरा किसी के साथ रिलेशन क्या है, और मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंसानियत इम्पॉर्टेंट है बहुत मेरी ज़िंदगी में. फीलिंग्स इम्पॉर्टेंट है मेरी ज़िंदगी में बहुत. पैसा आई डोंट केयर. अम्मी से मिले? अम्मी मेरे साथ रहती हैं. अच्छा. यस. घर बनाया? जी घर बना. गाड़ी ली? जी सब कुछ किया है. जो दुनियावी चीज़ें हैं सारी की हुई हैं मैंने. जाहिर है आप काम कर रहे होते हैं, आप पैसा भी कमाते हैं. इट्स नॉट दैट आई एम आफ्टर मनी और समथिंग, बट जितना ज़रूरत का, बल्कि उससे अल्लाह ने बहुत दिया. मैंने बड़ी पीक देखी है और बहुत कुछ किया है और बहुत काम किया है. नाउ आफ्टर द डिवोर्स, मेरा ख्याल 2.5 साल हो गए मेरी डिवोर्स को. नाउ आई एम वेरी सेटिस्फाइड. एक ही शादी की? जी एक ही की, क्योंकि की बड़ी लेट. तो वो मिली कहाँ थी नॉर्वेजियन? एमी बस किसी रेफरेंस से मिल गई एंड आई लाइक्ड हर. और मेरी माँ ने मेरा जीना हराम किया हुआ था कि शादी कर लो. जहाँ जाता था शादी कर लो. एक ट्रेन चल रही थी. तो असल में तो मैं आई ऑलवेज बिलीव दैट आई एम नॉट मैरिज मटीरियल. सो व्हाई वेस्ट समबडीज लाइफ कि वो बेचारी शादी कर रही है. मैरिज मटीरियल कौन होता है वैसे? मैरिज मटीरियल होते हैं लोग बड़े. मैरिज मटीरियल सभी ना बड़े नॉर्मल लोग पड़े हैं. नॉर्मल जिनको दुनिया नॉर्मल कहती है, मुझे नहीं पता नॉर्मल कौन है, आई डोंट नो. बट जो हम नॉर्मल, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो ज़्यादातर लोग हैं, मेजॉरिटी कह लें, चलें, नॉर्मल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, मेजॉरिटी का कर लेते हैं. मेजॉरिटी जो है कि उन्होंने दफ्तर जाना है, घर आना है, बच्चे पालने हैं. बट अगेन मैं ये बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ. मेरा भाई है जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दफ्तर जाता है, प्रॉपर आदमी है और बीवी बच्चे पालता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है वो. एंड ठीक है मैंने किया 5 साल, लेकिन आई डोंट थिंक आई वॉज कम्प्लीटली हैप्पी. आई डोंट नो, मे बी द रिलेशन ऑफ मी एंड माई वाइफ वॉज वेरी बैड. नॉट कि वो कोई बुरी थी, बुरा कोई नहीं होता, बस यू नॉट मेड फॉर ईच अदर. लाइक वी वर पोल्स अपार्ट, और वो यूँ थी तो मैं यूँ था, तो हमारी बनती नहीं थी आपस में, तो हम हर वक्त लड़ते रहते थे. तो दैट्स व्हाई इट वाज वेरी टेरेबल. बट देयर वाज सम वेरी गुड मोमेंट्स, एंड आई डोंट थिंक दैट शादी इज़ अ बैड थिंग. इवन व्हेन आई हैव अ फ्लॉप मैरिज, स्टिल आई वांट टू गेट मैरिड, बिकॉज इट्स द फीलिंग दैट कोई है इज, I like that feeling. You want to have your own child now? Yeah, I want to have my child. I want to have 3 daughters. Not that I will do it because I'm old now, but ख्वाहिश थी मेरी हमेशा से. Nobody is old. नहीं, जरूर मौका मिला तो जरूर, क्यों नहीं. क्या 45 के हो? 46. तो बिल्कुल राइप गुड एज. नहीं, मुझे तो कोई कमी महसूस नहीं हो रही, बेहतरीन है. वो कोई मतलब हो गई शादी अगर तो कर लूँगा. ये तो बहुत कुछ, असल में शादी में फिर वो लड़की की मर्जियाँ भी आ जाती है ना. वो भी तो एक इंसान है, उसकी भी कुछ ख्वाहिशें होंगी. वो कहेगी नहीं मैंने 3 बच्चे करने, मैंने 1 करना है, तो कहूँगा चलो 2 पे कोई कर लेते कॉम्प्रोमाइज़. तो मतलब मेरी ख्वाहिश थी, बिकॉज मैंने बहुत से ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं जिनकी 3 बेटियाँ होती हैं. मैं ये बिलीव करता हूँ कि बेटी जो होती है वो अल्लाह की रहमत होती है. आई डोंट लाइक बेटा, बिकॉज बेटे जो होते हैं वो हमारे जैसे उल्लू के पट्टे होते हैं, वो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं. और मैंने ये नोट किया है अपनी फैमिली में भी और बाहर भी, इधर उधर भी जो मैं लोगों को देखता हूँ. तो बेटियाँ जो होती हैं ना, वो माँ बाप का, जो लोग कहते हैं ना बेटा सहारा बनेगा, बकवास. बेटा नहीं सहारा बनता, बेटी बनती है सहारा. बेटी होती है जिसके दिल में वो दर्द होता है और जिसके दिल में सही वाला प्यार होता है अपने माँ बाप के लिए. वो जहाँ भी होगी ना, मेरी बहन कनाडा में होती है और पिछले 25 साल से कनेडियन है, शी इज़ कनेडियन. तो मेरी माँ को पिछले 25 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि उसका रोज़ फ़ोन आना है 1.5 घंटे का
کینیڈا سے. جب وہ ٹرنک کالز مہنگی والی بھی ہوتی تھیں تب بھی, اب واٹس ایپ اور یہ سارا کچھ ہے, اسکائپ تو تب اب ویڈیو کال ہوتی ہے. اور بھائی میرا بحرین میں اور وہ اپنے فیملی کے ساتھ بزی, میں اپنی شوبز میں بزی اور ساری زندگی میں بزی, تو میری ماں کی جو پوچھتا ہے دل کی بات وہ میری بہن ہے. سو آئی تھنک بیٹی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اصل اثاثہ. اور میں نے تو بیٹی پالی ہے 5 سال. اتنا مطلب میں بلیو نہیں کر سکتا کتنا پیار آتا ہے بیٹی پہ. تو بیٹے پہ نہیں آتا, مجھے تو نہیں آتا. پتہ نہیں میرا خیر بیٹا کبھی ہوا نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ مرد اور عورت برابر ہیں؟ نہیں, I'll be very honest with you. I'm a very not male chauvinist, but مرد اور عورت برابر ہو نہیں سکتے میری نظر میں, بیکاز مشینیں فرق ہیں. یہ نہیں کہ مرد اچھا ہے عورت بری ہے, نو بالکل بھی نہیں. عورت کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عورت ہی کر سکتی ہے اور عورت کو ہی کرنی چاہیے, اور مرد کو چوں بھی نہیں کرنی چاہیے. اس میں بہت سی چیزیں ہیں, اب وہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مرد کی ہیں اور وہ مرد کو ہی کرنی چاہیے, مرد ہی کرتا اچھا لگتا ہے, اور عورت کو چوں نہیں کرنی چاہیے. اس میں مرد ہیز ٹو بی, اور اس میں کوئی مقابلے بازی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ لوگوں نے ایک بڑی بحث بنائی ہوئی ہے کہ کون برابر, یہ بحث ہی نہیں ہے. برابر, چھوٹا بڑا, کم زیادہ, there is nothing like that. There are certain things which a woman should do and there are certain things which a man should do in a relationship, جو بھی ان کا ریلیشن ہے. اور بس وہ دونوں اپنا اپنا کام کریں اور اپنی اپنی چیز کریں, تو کوئی اس میں کمی زیادتی, نہ مرد اونچا ہے نہ عورت اونچی ہے, دونوں کوئی نہیں اونچا. ان کی اپنی اپنی جابز ہیں, اپنی اپنی صفات ہیں, اپنی اپنی مشین ہے. عورت مرد کو نہیں سمجھ سکتا, عورت نہیں سمجھ سکتی مرد کو, مرد نہیں سمجھ سکتا عورت کو. بڑا مشکل ہے. لگے ہوئے ہیں دونوں بڑے سالوں سے کہ سمجھ لیں, اور سب اپنی سٹیٹمنٹس پاس کرتے ہیں کہ مرد تو ہوتے ہی ایسے ہیں, عورتیں تو ہوتی ہی ایسی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ بڑا مشکل مشین ہے, مشینیں ہیں. کبھی آپ نے سوچا مرد اتنا وائلنٹ کیوں ہوتا ہے؟ مرد دیکھیے آپ کر رہے ہیں نا بات ایک اور پیرائے کی, میں بہت منسٹیول بات کر رہی ہوں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیوں. میں وار کی بات نہیں کر رہی. مرد آپس میں لڑے, ایک دوسرے کی پٹائی کریں, جو مرضی. عورت کے ساتھ کیوں وائلنٹ ہوتے ہیں؟ عورت کے ساتھ کیوں وائلنٹ؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ میں سمجھتا ہوں اس چیز کو, وچ از ویری بیڈ. میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا. اور عورت ایک پھول کی طرح ہوتی ہے, جیسی بھی ہے, اور اس پہ ہاتھ اٹھانا کوئی مردانگی نہیں ہے. مردانگی کا اپوزٹ ہے یہ. لیکن مرد کیوں ہاتھ اٹھاتا ہے؟ کوئی, سارے نہیں اٹھاتے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اٹھاتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں, اور میں نے سوچا بھی ہے اس بات پہ اور سمجھنے کی اس کو کوشش کی ہے کہ کیوں اس ورج تک ایک بندہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ ایک عورت پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے تو بری بات ہے. عورت کو پیار کرنے کے لیے بنی ہے عورت, وہ ہاتھ اٹھانے کے لیے یا غصے ہونے کے لیے نہیں بنی. بٹ وہ میرا یہ خیال ہے کہ اس کی فرسٹریشن ہوتی ہے مرد کی اپنی, اس کا اپنا کوئی زندگی میں مسئلے چل رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ کام کے حوالے سے, یعنی کہ وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا ہوتا, یا تو عورت کو حاصل کرنے کے بارے میں, یا جو اس کو اس عورت سے چاہیے وہ اس کو نہیں مل رہا ہوتا, یا پھر اس کو جو بھی اپنی زندگی میں چاہیے وہ نہیں مل رہا ہوتا, اور اس کے اندر فرسٹریشن جمع ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ اصل میں اس بیچاری پہ اتارتا ہے, وچ از ویری رانگ اور وچ از آؤٹ آف کوسچن اینڈ بیڈ. وہ لیکن وجہ کیونکہ آپ نے پوچھی ہے تو میں وجہ فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو کچھ لوگ مردوں کی تو مجھے لگتا ہے یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی کس طرح ریپ, تو دیکھیں یہ تو ایب نارمل بات ہے, ریپ از ایب نارمل. اور میرا یہ خیال ہے کہ دماغی حالت ٹھیک نہیں ہوتی ان لوگوں کی جو ریپ کرتے ہیں, میرا نہیں خیال. کیونکہ ایک نارمل آدمی, میں حالانکہ میں اپنے آپ کو نارمل نہیں سمجھتا, یہ نہیں کر سکتا میں ریپ جو ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ, میں یہ سوال آپ سے کیوں پوچھ رہی ہوں کہ یو ہیو گریٹ انٹرسٹ ان ویمن, آپ ان کو ان کی کمپنی پسند ہے, آپ ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں, آپ کو ان کی شکل اچھی لگتی ہے, آپ کو وہ اٹریکٹ کرتی ہیں. تو جب آپ کو یہ ساری باتیں, اور آپ کو بچے بھی ان سے ہی چاہیے ہیں, اور گھر بھی وہی آپ کا بنائیں گی, اور آپ کی امی کا بھی خیال کریں گی, اور آپ ساری زندگی آپ کی ایک خاص لیول پہ اور اس خاص سفر پہ چل پڑے گی بہتری کی طرف, پھر آپ اس عورت کے ساتھ زیادتی کریں گے اور اس کو ریپ کریں گے, اس کی ایموشنل زیادتی اس سے کریں گے, فزیکل کریں گے اور مینٹل بھی کریں گے. دیکھیے جی, ریپ از
is a crazy mental state. Rapist جو ہوتا ہے وہ نارمل آدمی نہیں ہوتا, اس کا دماغ کو خرابی, اس کو ایک بیماری ہے. I think it's physical, وہ سائیکولوجیکل بیماری نہیں ہے, یہ کوئی کیمیکل امبیلنس ہے میرے خیال میں, کیونکہ کوئی بھی انسان اتنا برا نہیں ہو سکتا کہ وہ ریپ کر دے کسی کا. تو وہ کوئی کیمیکل امبیلنس مجھے لگتا ہے, ایک سوئسائڈ اور ایک ریپ, یہ دو جو چیزیں ہیں نا یہ ایکسٹریم ہے. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی نارمل آدمی کرتا ہے. تو جو کر رہا ہے اس کو چوک میں جوتے مارنے چاہیے اور الٹا ٹانگ دینا چاہیے, اور اس کے ساتھ جو برا ہو سکتا ہے, اگر وہ میڈیکلی ال نہیں ہے تو میرا تو خیال ہے کہ میڈیکلی ال ہوگا وہ, تو اس کا علاج کروائیں. کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہو, کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ ان کو بجائے سزا دینے کے ان کا علاج کرایا جائے. جو بھی وہ یقیناً جب ان کو چیک کیا جائے گا, آئی ایم شیور کوئی نہ کوئی نکلے گی چیز اس میں سے. بیکاز میرا ایک دوست تھا, اس کو ایک دفعہ وہ نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا, اینڈ آئی ٹاک ٹو دا ڈاکٹر, اور جس کے بعد مجھے یہ بہت سی چیزیں پتہ چلیں اس چیز کے بارے میں. تو وہ بیسکلی ہم کہتے ہیں سائیکولوجیکل ہے, تو سائیکولوجیکل نہیں ہوتا, وہ فزیکل کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے. تو وہ اسی طرح کی کوئی چیز ریپ میں بھی ہوگی, اور سوئسائڈ جو لوگ کرتے ہیں اس میں بھی ہوگی. وہ میرا خیال ہے بلٹ ان بیماری ہے, تو اس کا علاج ہونا چاہیے. اور اس بات کو ہماری گورنمنٹ کو اور ہمارے جو بھی اوپر کے لوگ ہیں ان کو بڑی سیریسلی لینا چاہیے. بیکاز ہم اصل میں ہمارے ہاں گاؤں میں, چھوٹے علاقوں میں جہاں اویئرنیس نہیں ہے اتنی, وہاں بہت سے سائیکولوجیکل پیشنٹس ہیں جو اتنے ظلم کرتے ہیں, اور یہ اتنی رسمیں, یہ ستی تو یہ تو وہ, یہ پاگل پن ہے یہ. تو یہ کوئی سائیکولوجیکل اور کیمیکل امبیلنسز ہوتے ہوں گے تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ تو جاہل لوگ ہیں. تو یہ ہماری گورنمنٹ کا اور ان یہ جتنے بھی اوپر کے لوگ ہیں جو بھی ہوتے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ توجہ دیں اس چیز کی طرف اور اس کو ضرور کیٹر کریں. اور اوبویسلی اٹس ویری رانگ, اور ہمیشہ اوبویسلی آئی اپوز اٹ 100%. جواد بشیر کہاں کھڑا ہے آج؟ ابھی تو بیٹھا ہے صوفے پہ. جواد بشیر کہیں نہیں کھڑا. جواد بشیر پتہ نہیں فلمیں بنا رہا ہے, اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی جواد بشیر کو کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے. مجھے نہیں پتا اصل میں, آئی ڈونٹ نو. اینڈ what I know is that I am very satisfied and I don't have any جس کو کہہ لیں خواہش, کو بڑی خواہش نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب پوری کی ہیں خواہشیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اور میں نے پھر آپ کو وہی میں اگین اب میں چلیں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب آپ بار بار یہ بات کر رہی ہیں تو میں اس میں چلا جاتا ہوں. میں نہیں جانا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ بڑی لمبی ایک بات ہو جائے گی اور بیچ میں ریلیجن بھی آ جائے گا اور بڑا کچھ آ جائے گا. میں چاہتا نہیں ہوں وہ بات کرنا, بیکاز میرے بڑے عجیب سے, اور میں ریلیجن اور یہ ساری چیزیں ہیں اور جو لائف اور نا لائف اور کیا لائف, یہ بڑی پرسنل ہوتی ہیں. چلیں میں اپنی پرسنل آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. بیکاز what I believe, میں زندگی میں بہت ایوالو ہوا ہوں. جب سے میں پیدا ہوا اور میں چھوٹا تھا, پھر میں بڑا ہوا, پھر میں نے یہ کیا, پھر میں نے وہ کیا, کرا کے میری زندگی میں بہت چیزیں تبدیل ہوئی ہیں, میری پرسنالٹی میں, میری سوچ میں. اور میں نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور بہت سیکھا ہے زندگی سے, جو میرا خیال ہے میں بھی کچھ بھی نہ سیکھا ہو, لیکن میں نے اپنے لیے جتنا انف تھا تو وہ میں جو ابھی تک بیکاز ابھی مجھے پتہ نہیں آگے کتنی لائف پڑی ہے, لیکن ابھی تک 46 ایئرس کا ہو کے جو بات میری سمجھ میں آئی ہے کہ اس وقت میں کہاں کھڑا ہوں, تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں کہاں کھڑا ہوں. میں اس وقت یہاں کھڑا ہوں کہ یہ دنیا جو ہے یہ بالکل بیکار جگہ ہے, اور میں بڑا ہنستا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھ کے اور سلمان خان کو دیکھ کے, جتنے بھی بڑے لوگ ہیں اس دنیا میں, اور جو ایک دوڑ میں نام میں لے لیے ہیں میں نے 2, ضروری نہیں کہ یہ 2, یعنی اس طرح کے سارے لوگ. اور میں بڑا ہنستا ہوں دل میں کہ اچھا یہ میں بالکل ڈپریسنگ بات نہیں کرنے لگا تو آپ لوگ یہ نہ کہیے گا کہ اس نے کتنی ڈپریسنگ بات کی. میں بالکل ڈپریس نہیں ہوں. کیا میں آپ کو لگ رہا ہوں ڈپریس؟ نو, آئی ایم دا ہیپیسٹ پرسن الائیو, بیکاز what I believe right now is that we are in a train. میں سمجھانے کے لیے یہ فضول سی مثال دینے لگا ہوں, لیکن اس سے لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ہم بیٹھے ہیں ٹرین میں, اور ٹرین جانی ہے لاہور میں ہمارا گھر ہے جہاں ہم نے ساری زندگی رہنا ہے, ٹھیک ہے. رستے میں آیا ملتان, 15 منٹ کے لیے ٹرین رکی ہے ملتان پہ, ہم نے اترنا ہے اور ہمارے پاس اتنا ہی ٹائم ہے کہ ہم پکوڑے لے لیں. تو ملتان رکی ہوئی ہے ٹرین, and I'm just defining life to me, what is this world and this life is to me. Multan is the world and Multan is the life. اور ہم اترے ہیں
اور ہم بس نا پکوڑے لے لیں یہاں سے, کھانا کھانے نہ بیٹھ جائیں, بس پکوڑے لیں, انجوائے کریں تھوڑا سا پکوڑوں کو, اور پھر ٹرین میں بیٹھیں کیونکہ ہم نے لاہور جانا ہے, وہاں پہ کھانا کھائیں جا کے اور وہاں سب کچھ ہوگا. یہاں پہ اگر آپ کھانا کھانے بیٹھ جائیں گے, یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ جب اس دنیا میں, میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں ضرورت کا دل لگائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا درخت کے نیچے بیٹھ جائیں جنگل میں جا کے کپڑے پھاڑ کے, ایسے نہیں کہہ رہا. دنیا میں جو کام آپ کرنے آئے ہیں بھائی, یہ کام کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, ٹینگ کرنا ہے, لیکن دماغ پہ سوار نہ کریں کہ میں نے آسکر لینا ہے. میں نے تو نہیں لینا آسکر, میں بھی ڈائریکٹر ہوں, میں بھی فلم میکر ہوں, میں بھی 25 سال سے کام کر رہا ہوں. اللہ کی قسم ایک دفعہ بھی خواہش دل میں نہیں آئی کہ میں کوئی ایوارڈ لے لوں, کوئی بھی. آسکر تو بڑا ایوارڈ ہے, ایویں ہی کوئی چھوٹا سا ایوارڈ ہی کوئی لے لوں, کبھی دماغ میں نہیں آئی یہ بات. مجھ سے پیار کرتی ہے, میرے پتہ نہیں 4-5 کروڑ انہوں نے اس دن نکالی تھی وہ کوئی ریکال, میرے 4-5 کروڑ فینز ہیں پاکستان میں, صرف پاکستان میں بہت فینز ہیں, مجھے پیار کرتے ہیں لوگ. بٹ مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی کہ میں نے ہالی ووڈ جا کے فلم کرنی ہے جیمز کیمرون کے ساتھ. نو, میں نے تو چھوٹی چھوٹی فلمیں بنانی ہیں ادھر, جو میرا دل کرتا ہے. اب ہوگا پتہ نہیں کیا, مجھے نہیں پتا, کیا پتا میں جیمز کیمرون کے ساتھ بنا ہی رہا ہوں, حالات ایسے بن جائیں. بٹ خواہش کی آپ پوچھ رہی ہیں نا, خواہش نہیں ہے, اور کوئی سر پہ نہیں سوار فیم یا کوئی پیسہ یا کیا. اللہ نے فیم بھی دی ہے, پیسہ بھی دیا, اللہ نے خود ہی دیا ہے, میں نے مانگا کوئی نہیں تھا. مجھے تو تھا, ہاں مجھے یہ کام اچھا لگ رہا ہے, میں نے کیا, اللہ نے اس میں تھوڑا مشہور بھی کر دیا, پیسے بھی دے دیے. لیکن بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے اس میں دل اتنا ہی لگائیں پکوڑے کھانے جتنا. اگر آپ زیادہ اس کے اندر کھب جائیں گے یا اس کو سیریس لے لیں گے اگر دنیا کو, اب مثال دیتا ہوں آپ کو, جیسے امریکہ ہے, پلاننگ ہے اگلے 500 سال کی کر رہے ہیں. ارے کیا کر رہے ہو یار, کیوں؟ میں اگر کہوں کہ یار میں نے اب زندگی میں ایک گول کرنا ہے, مر جانا ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد, پتہ نہیں ابھی نہیں تو 10 سال بعد, 10 سال بعد, اچھا میری 46 عمر ہے تو میکسیمم کتنی عمر ہو جاتی ہے, 100 میکسیمم لگا لیں کہ میں نے پتہ نہیں کیا کھا لیا, کوئی صلاح جیت کے میں 100 سال تک زندہ رہ گیا. what the hell, 100 سال بعد پھر وہیں جانا ہے. اور کتنے برے 100 سال ہیں. اب 46 کے بعد 50, 50 کے بعد 60 بڈھے, 60 کے بعد 70 اور بڈھے, 70 کے بعد 80 مرنے والے, 80 کے بعد 90 بستر پہ پڑے ہیں, ٹیوبیں لگی ہوئی ہیں. what the hell, so what are you looking forward to? So the funny thing is, it's a very funny thing. I'm not talking about anybody's belief, but again, even if you don't believe in God and afterlife, میں کوئی زبردستی نہیں کہہ رہا کہ نہیں آپ بلیو کریں, نہ کریں بلیو, مجھے کیا. لیکن فنی بات پھر بھی وہیں پہ ہی ہے, آپ نہیں کرتے گاڈ میں بلیو, آپ نہیں کرتے آفٹر لائف میں بلیو, نہ کریں. تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بیٹھے ہیں ادھر, آپ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں, آپ خدا میں یقین ہی نہیں رکھتے, آپ امریکہ کے صدر ہیں, کتنی دیر رہ لیں گے؟ 10 سال, ختم, مریں گے نا. تو لک فارورڈ کس چیز پہ کر رہے ہیں آپ؟ آپ دکھی ہو جائیں اس بات پہ یا آپ زندگی گزارنا چھوڑ دیں, آپ گزاریں بھرپور زندگی, لیکن دماغی طور پہ سٹک نہ ہو جائیں. اگر چلیں اللہ نہیں ہے, مان لیا 1 منٹ کے لیے, آفٹر لائف نہیں ہے, جو آپ بلیو کر رہے ہیں, جو بھی بلیو کر رہا ہے یہ, اس کی میں بات 1 منٹ کے لیے مان لوں. why is he so excited کس چیز کے بارے میں؟ پھر آپ لک فارورڈ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کچھ بھی نہیں. اور اگر آپ یقین رکھتے ہیں پھر nothing like it. I am so looking forward to the afterlife because that's the life of eternity and that's gonna be so great. Even if I am in hell, I don't care. یہ نہیں کہ مجھے جنت میں حوریں ملیں گی, no, hell میں بھی ہوں تو ٹھیک ہے, because I will be so happy that okay there is God. بے شک میں گناہ گار ہوں اس کی نظر میں اور اس نے مجھے جنوں میں پھینک دیا, no problem, I'll have fun there, no problem, but still it will be so good that okay this is the life of eternity and I believe that if God بے شک مجھے جہنم میں ڈال دیتا ہے یا میں برا ہوں جو بھی ہوں اس کی نظر میں, but again still میں نہیں سمجھتا کہ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ اچھا ہوتا ہے اور اس نے کچھ نہ کچھ اچھا کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کبھی نہ کبھی
سزا کاٹ کے 2 سال 3 سال 1 سال 6 مہینے 3 مہینے کے بعد اس کی ختم ہو جائے گی سزا, اور پھر ہی ول بی, آئی ڈونٹ نو وہاں کیا ہے. مولوی جو بتاتے ہیں 70 ہورے ہیں, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا, نہ میں اس بات کو سننا چاہتا ہوں اور سمجھنا چاہتا ہوں. دیکھیں گے کیا ہے, جائیں گے تو پتہ چلے گا. بٹ آئی نو وٹ ایور اٹ از, اٹس فار گڈ, اٹس اٹرنیٹی. دس لائف از گونا فنش. سو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دکھی ہو جائیں اس بات پہ یا آپ زندگی گزارنا چھوڑ دیں. آپ گزاریں بھرپور زندگی, لیکن دماغی طور پہ سٹک نہ ہو جائیں اس دنیا میں, اور اس دنیا کا جو گول ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے انسانوں کے ساتھ برا نہ کریں کہ میں اس کو دھوکہ دے کے امریکہ کا صدر بن جاؤں یا کروڑ روپیہ کما لوں. نو, کسی کام نہیں آنا. وہ کروڑ روپیہ کیا کرنا ہے آپ نے, کچھ نہیں آنا. 6 نواز شریف یا جتنے بھی ہمارے بڑے لوگ ہیں, کسی نے بنی گالا میں اتنا بڑا گھر بنایا ہوا ہے, کسی نے کروڑوں پراڈو لی ہوئی ہیں, 6 جہاز لیے ہوئے ہیں, ادھر ہی رہ جانا سارا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے لیے وہ اللہ دے رہا ہے تو فائن, اگر آپ کو مل رہا ہے, مجھے تو نہیں چاہیے تھی بھائی اچھی گاڑی بڑا گھر, اللہ نے دے دیا, فائن, مرضی, مل گیا, میں نے محنت کی یا جو بھی ہوا مل گیا. لیکن اس کے لیے میں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا یہ حاصل کرنے کے لیے. تو بیسکلی مائی پوائنٹ از, میرے بہت سے پوائنٹس ہیں لیکن اس میں سے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے کسی انسان کو دکھ نہ دیں, کسی انسان کو دبائیں نہ, کسی انسان کا نقصان نہ کریں, جنگیں نہ لڑیں, توبہ کریں, خدا کا خوف کریں, آرام سے بیٹھیں, ایزی ہو جائیں, کیا ہو گیا, پیار کریں ایک دوسرے سے. اور دوسرا یہ کہ جئیں اور جینے دیں اور پیار کریں. اور اگر فکر کرنی ہی ہے تو کیوں نہیں اتنے سمجھدار سائنس دانوں اور آئنسٹائنوں کو یہ بات سمجھ آ رہی کہ دس لائف از گونا اینڈ. So why are you worried about this life which is gonna end? Why aren't you worried about the life after that which is not gonna end? So at least think about it. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں دنیا کا نیک آدمی ہوں, میں دنیا کا بد آدمی ہوں, جو بری بات ہے میرے اندر ہے. But I like to think about the after thing. مجھے اس دنیا کی فکر نہیں ہے, فکر آگے کی بھی خیر نہیں ہے, میں تو بڑا عجیب آدمی ہوں, لیکن سوچنا ہی ہے اگر آپ نے, یا پلان یا جو بھی کہہ لیں, آپ کے دماغ میں اگر کوئی خواب آپ بات کر رہی تھی نا, خواب بسانا ہے, تو میں خواب اگلی دنیا کا بساتا ہوں. اس دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہے مجھے نہیں فرق پڑ رہا, تھوڑا سا پڑتا ہے, ظاہر ہے میں انسان ہوں, میرے پیٹ میں درد ہوگی تو مجھے درد ہوگی. موت کیا ہے, ٹرانزیشن ہے, کیا چیز ہے؟ ٹرانزیشن, انتقال کہتے ہیں اردو میں, ہم نے لفظ بھی وہی بنائے ہوئے ہیں, پھر بھی نہیں ہم سمجھ رہے. موت کیا ہے, انتقال فرما گئے. تو انتقال فرما گئے کا یہ مطلب تو نہیں ختم ہو گئے, انتقال کا مطلب ہے منتقل ہو گئے. سو اب یہ خیر بلیفز کی بات ہے. اور زندگی کیا ہے, زندگی میرے خیال میں بالکل ایک پٹ سٹاپ کی طرح ہے. سو یو جسٹ بی ہیئر اینڈ لیو اٹ, بٹ ڈونٹ, میرا نہیں خیال کہ انسان کو ادھر بہت دل لگانا چاہیے, بیکاز دل, میں یہ کسی ریلیجن پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہا, میں جنرلی ایک کامن سینس کی بھی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کو پتہ ہے اور آپ ہزاروں کروڑوں سالوں سے حضرت عیسیٰ کے زمانے سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ لوگ مار ہی رہے ہیں, زندہ تو کوئی بھی نہیں رہا, تو جب آپ نے مر جانا ہے, یعنی کہ ایک چیز فانی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈپریس یو گائز, بٹ اگر ایک چیز فانی ہے تو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. So it's gonna end, whatever it is. If it's bad, so you should not worry because it's not for eternity. I think if you have a bad life, لوگ کہتے ہیں نا میری زندگی بڑی تکلیف. مجھے worry کرنے کے آتے discover کرنا. Yes, discover, learn about it. Yeah. I like to learn about life. I like to learn about the dimensions in life. اور I believe is that ایک dimension ہے جس میں ہم زندہ ہیں, میں, آپ, انسان. But I believe that اسی ڈائمینشن میں اور ڈائمینشنز بھی ہیں which we ignore, جس کو ہم کہہ دیتے ہیں, کیونکہ ہم دنیاوی اس میں اتنا ہوئے ہوتے ہیں نا کہ میں نے ایکٹر بننا ہے, میں نے ڈائریکٹر بننا ہے, میں نے پیسہ کمانا ہے, ہم ان چیزوں میں لگے ہوتے ہیں, مٹیریل چیزوں میں. مٹیریل از مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا مٹیریل. میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جو اصل چیز ہے وہ آپ کا نالج ہے, اور میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں نالج کے لیے بھیجا ہے.
اب نالج کا مطلب یہ نہیں کہ کتابیں پڑھنا شروع کر دے, وہ ایک اور طریقہ ہے نالج حاصل کرنے کا, بٹ نالج اباؤٹ لائف, نالج اباؤٹ فیلنگز, نالج اباؤٹ ایوری تھنگ, whatever you're curious about. اور میرا یہ خیال ہے کہ زندگی کا رول یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان, میں کوئنسیڈنس میں بلیو نہیں کرتا. I think there is no such thing as a coincidence. It's a wrong word. There's no coincidence in life. It's all meant to be and it's for a reason. اور جب آپ ریزن آپ کو نہیں سمجھ آتی, بٹ وہ ایونچولی آپ کو پتہ چلتا ہے کہیں نہ کہیں کسی سٹیج پہ, تو سب کچھ کسی ریزن سے ہو رہا ہے. اور جو قدرت کا ایک نظام کہہ لیں اس کو, وہ جو نظام ہے وہ اس کی میتھمیٹکس ہی ایسی ہے کہ جس کو ہم قسمت کہہ دیتے ہیں یا کچھ بھی کہہ دیتے ہیں, وہ خود بخود آپ کو آپ کا جو پرپز آف لائف ہے اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دے گی, اور آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ آپ کا وہ پرپز آف لائف ہے, بٹ یو ول اسٹل بی سرونگ دیٹ پرپز, اینڈ وین دیٹ پرپز ول اینڈ یو ول ڈائی. آئی ڈونٹ نو وین, بٹ دیٹس واٹ آئی بلیو, that this is life. You are here for something. اور وہ something کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بہت بڑا کوئی کام کرنا ہے. ہو سکتا ہے آپ صرف ایک بچہ پالنے کے لیے ادھر آئے ہوں, تو وہ کچھ لوگ کرتے ہیں 90 سال تک وہ بچے پالتے رہتے ہیں, تو وہ پھر بچے پالنے آئے. میں اگر میرا بچہ نہیں ہے اور میری شادی نہیں ہے اور میں اکیلا ہوں, میں سنگل ہوں, تو پھر میں کچھ اور شاید کرنے آیا ہوں, یا ہو سکتا ہے پتہ نہیں ابھی ہو جائے اور بچہ بھی ہو جائے, اور شاید میں نے اسی بچے کے لیے میں آیا ہوں, اس بچے نے پتہ نہیں آگے کچھ کرنا ہو. یو ڈونٹ نو اینڈ یو شوڈ ناٹ تھنک اباؤٹ دیٹ. یہ تو میں ایسی ایک کنسیپچولی بات کر رہا ہوں, اس کو آپ اگر اس کے اندر گھسیں گے تو یہ اتنا مشکل ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکیں گے, تو آپ پاگل ہو جائیں گے. تو پاگل نہ ہو, جسٹ بی نارمل اینڈ انجوائے لائف. انجوائے ضرور کریں, پیار کریں اور انسانیت کا پرچار کریں. So what actually you are saying is, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں دل مت لگاؤ, دنیا سے دل مت لگاؤ, مطلب فائنڈ آؤٹ کہ یہاں آئے کیوں, اس کا پرپز ڈھونڈو. یہ بھی نہیں, پرپز بھی نہیں ڈھونڈنے کو میں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ. نہیں, بالکل بھی نہیں. میں کیا آپ کو درخت کے نیچے بیٹھا لگ رہا ہوں؟ میں شو بزنس کا ایک سیلیبریٹی ہوں, میں فلم میکر ہوں, میری گرل فرینڈز ہیں, میں سب کچھ کرتا ہوں, بٹ ان دا ہیڈ آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ. یہ نہیں کہ آپ کریں, کیا کریں آپ وہی جو آپ کرتے ہیں. ان دا ہیڈ ڈونٹ ٹیک اٹ سیریس, یعنی کہ بہت سر پہ نہ لیں کہ لوگ جس طرح اپنے آپ کو کینسر کرا لیتے ہیں کہ میں امیر نہیں ہوں, تو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, اس سے کچھ نہیں ہوگا. آپ جو بھی کرتے ہیں آپ وہی کریں, لیکن سر پہ سوار نہ کریں اس زندگی کو, اس مٹیریل کو, اس پیسے کو, اس شہرت کو, اس طاقت کو, کیونکہ یہ طاقت بھی ختم ہو جانی ہے, یہ پیسہ بھی ختم ہو جانا ہے, یہ شہرت بھی ختم ہو جانی ہے. تو رہنا صرف آپ کا پیار ہے, آپ کی ایموشنز ہیں, آپ کی انسانیت ہے, اور آپ کے اعمال ہیں. اعمال کا بالکل یہ مطلب نہیں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی مولوی بن رہا ہوں کہ یہ کرو وہ کرو. میں خود کچھ نہیں کرتا, تو میں نے کسی کو کیا کہنا ہے. اعمال کا مطلب ہے ڈونٹ ہرٹ اینی بڈی, اسپریڈ لو اینڈ لو ایوری بڈی, دیٹس آل. ہر ایک کو برا نہ کہہ دیں, جج نہ کرنا شروع کر دیں. میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے اور کیسے ہوتا ہے, میں کیونکہ فالو ہی نہیں کر پا رہا, نہ میرا نالج ہے. لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ کوئی بھی ریلیجن ہے, انسان تو اللہ تعالیٰ کے ہیں, آپ کا بھی اللہ ہے, میرا بھی اتنا ہی اللہ ہے, آپ کا بھی اتنا ہی ہے. تو اللہ آپ سے بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا میرے سے کرتا ہے. اللہ اس قاتل اور اس ریپسٹ سے بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے, کیونکہ اس نے بنایا ہے اس کو. تو میں اس بات پہ جج نہ کرنا شروع کر دوں کہ کوئی طوائف ہے تو میں جج کروں کہ یہ طوائف ہے. ایکچولی مائی نیکسٹ فیچر فلم از آن دس ٹاپک, اٹس اباؤٹ 2 prostitutes. وہ یہی ہے کہ ہم انسانوں کو جج کرتے ہیں کہ اس پہ کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ اگر میں کوئی چیز کرتا ہوں نا تو اس کے پیچھے ریزن ہو سکتی ہے جو دوسرے کو نہیں پتا. آپ کچھ کر رہی ہیں جو مجھے غلط لگ رہا ہے, تو میں آپ کو جج نہ کر لوں اس پہ, کیونکہ مجھے نہیں پتا آپ کیوں کر رہی ہیں, وہ آپ کی ریزن شاید بہت بڑی ہوگی. تو اس لیے آپ پہلے انسان کو جانیں اور اس کو, اس کی جو سول ہے یا اس کی جو وہ پرسن ہے اس پہ جج کریں. آپ اس پہ نہ جج کریں کہ وہ کر کیا رہا ہے. کرتے ہم بہت کچھ ہیں اور کرنا پڑتا ہے بہت کچھ اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اور سروائیو کرنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے, لیکن
اصل انسان کیا ہے, اس کی صفت کیا ہے, اس کی ایسنس کیا ہے, اس کی سول کیا ہے, اس کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی بھی انسان اصل میں اتنا برا نہیں ہوتا, اچھے ہی ہوتے ہیں لوگ اندر سے, اچھی باتیں ہوتی ہیں, ان کی ریزنز ہوتی ہیں. کوئی ذہنی بیمار ہوتا ہے, کسی کو گھر پیسے لے کے جانے ہیں, کسی پہ ادھار چڑھا ہوا ہے, کسی بیچارے کو کچھ ہوا ہے, تو جج کرنا چھوڑ دیں لوگوں کو, اینڈ جسٹ لو پیپل, دیٹس آل. تھینک یو. You're most welcome.